بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو، یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو پڑھے گا وہ اپنے دل کی مراد پا لے گا۔ محترم ناظرین، دنیا کے تمام انسان خواہ کیسی بھی قوم، مذہب یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنی زندگی میں سکون، کامیابی، عزت، دولت اور خوش نصیبی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کا دل اطمینان سے لبریز ہو اور ہر طرف خیر و برکت ہو۔ لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں آزمائشیں، دکھ، تکلیف، ناکامیاں، غربت اور بے سکونی کا سامنا ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کرنا ہی پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ان حالات میں صبر اور استقامت کے ساتھ جیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عمل، کوئی ذکر، کوئی تسبیح ایسی ہو جو انسان کے دل و دماغ کو سکون عطا کرے، اس کے مقدر کو سنوار دے، اس کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے، تو یقیناً وہ عمل ہر ذی شعور انسان کے لیے قیمتی خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تسبیح ایسی ہو جسے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، تو اس کی عظمت اور افضلیت کا اندازہ لگانا انسانی فہم سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لا الہ الا اللہ جیسی عظیم تسبیح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کلمہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس پر دنیا آخرت کی کامیابیاں مبنی ہیں۔ وہ اعلان ہے جو بندے کو بندوں کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل کو زندگی کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، پریشانیوں کے بادلوں کو چھاٹ دیتا ہے اور مایوسی کی راتوں کو امید کی سورج سے روشن کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے الفاظ زبان پر آتے ہی دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوتی ہے، جسے روح کو اس کا اصل مرکز مل گیا ہو۔ یہ ذکر اللہ کے سب سے محبوب اذکار میں سے ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ تسبیح جسے خود رسول رحمت افضل ذکر قرار دیں، کیا وہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتی؟ کیا وہ ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں نہیں بدل سکتی؟ کیا وہ ہماری محرومیوں کو خوشحالی میں تبدیل نہیں کر سکتی؟ خصوصاً جب یہ تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس کا نور اور برکت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مغرب کا وقت ویسے بھی ایک خاص وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جمعے کے دن مغرب کے بعد ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر روزانہ مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو معمول بنا لیا جائے تو اس کے روحانی فوائد، دنیاوی نتائج اور آخروی انعامات انسان کے داخل سے بھی بالاتر ہیں۔ یہ تسبیح ہمارے لیے خزانہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک راستہ ہے جو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو بد نصیب، ناکام، پریشان اور حالات کے بارے میں امید ہے، یہ ان کے دلوں میں روشنی، نیا حوصلہ اور زندگی بھر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اسے اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ علماء کرام اور صوفیہ کرام نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ کلمہ دل کی گہرائیوں سے ادا کیا جاتا ہے تو دل کے زنگ دور ہو جاتے ہیں، دل اللہ کے نور سے معمور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور روح کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اسلامی تاریخ ایسے ہزاروں باقیات سے بھری ہوئی ہے جہاں اس تسبیح نے لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ ایک گنہگار شخص جب سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک غم زدہ شخص جب اس تسبیح کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ایک مایوس انسان جب اللہ کو پکارنے کے لیے ہی الفاظ دہراتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اگر زبان پر ہو تو جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ایک روحانی خزانہ ہے۔ خاص طور پر مغرب کے بعد جب انسان دن بھر کی تھکن اور مصروفیت سے تھک چکا ہوتا ہے تو یہ تسبیح دل کو تازگی بخشتی ہے، ایمان کو جلا دیتی ہے اور روح کو تسکین عطا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تقدیر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے نبی کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو مغرب کے بعد اس تسبیح کو معمول بنائیں۔ روزانہ چند منٹ نکال کر دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہیے اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی بد نصیبی خوش نصیبی میں بدلتی ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ ناظرین، اسلام کی بنیادی ارکان میں سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس کلمے کے ذریعے انسان کفر سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے۔ یہی کلمہ انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ عقیدہ، ایمان، عمل، قربانی، اخلاص اور وفاداری کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ناقابل شمار ہے۔ یہاں ہم چند ایسی احادیثیں پیش کرتے ہیں جن میں لا الہ الا اللہ کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا الحمدللہ۔ ترجمہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ تمام اذکار میں سب سے اعلیٰ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب کوئی عمل اللہ کے نزدیک افضل قرار پائے تو اس سے بڑھ کر کوئی روحانی خزانہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ حدیث بہت مختصر لیکن جامع ہے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ جنت کے دروازے اس کلمے کے بغیر نہیں کھلتے۔ جو شخص اس کلمے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جنت اس کے لیے یقینی مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا عظیم انعام ہے! اگر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اس کلمے کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح صرف زبان پر نہیں بلکہ دل سے نکلی ہو تو انسان کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یعنی لا الہ الا اللہ صرف ایک مرتبہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اسے بار بار دہرانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ سب سے وزنی ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے دن جب اعمال نامہ تولے جائیں گے تو لا الہ الا اللہ کا وزن باقی تمام اعمال پر غالب آ جائے گا۔ یہ تسبیح قیامت کے دن ایک ڈھال بنے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے، جو اسے کہے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا گویا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہر قسم کی مصیبت، عذاب اور نقصان سے امان مل جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اسلام میں دین کے ہر حصے کی مخصوص اذکار ہیں۔
مگر بعض اوقات خاص طور پر ذکر کے لیے متعین کیے گئے ہیں، جن میں اللہ کی رحمت اور قبولیت کی خاص جھلک نظر آتی ہے۔ انہی اوقات میں سے ایک خاص وقت نماز مغرب کے بعد کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن ڈھلتا ہے، انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے نسبتاً فارغ ہو جاتا ہے اور دل زیادہ آسانی سے روحانی توجہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مغرب کا وقت اللہ کی طرف سے خاص برکت والا وقت قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، صلاۃ وسطی، درمیانی نماز کے بارے میں مفسرین نے یہی رائے دی ہے کہ اس سے مراد نماز عصر اور مغرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کے ضیاع کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ یہ وقت وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کریں۔ جس گھر، جگہ یا دل میں ذکر ہو رہا ہو، وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے، اور جو اسے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا گویا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے خصوصی یاد میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ ذکر مسلسل کیا جائے تو دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دنیاوی فکر کم ہوتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لا الہ الا اللہ کے مغرب کے بعد مخصوص پڑھنے سے حاصل ہونے والی چند بڑے روحانی فوائد بیان کرتے ہیں۔ رزق کی کشادگی۔ نماز مغرب کے بعد ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ رزق میں کشادگی فرماتا ہے، کیونکہ یہ وقت دن کا آخری حصہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان کا رزق جن کے آخر میں تقسیم ہوتا ہے۔ جو بندہ اس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تقدیر کی تبدیلی۔ ایک حدیث سے قدسی میں آیا ہے کہ دعا اور ذکر تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ مغرب کے وقت یہ دعائیں اور اذکار، خاص کر لا الہ الا اللہ جیسا جامعہ کلمہ، انسان کی بدقسمتی کو خوش نصیبی میں تبدیل کرنے والا عمل بن سکتا ہے۔ یہ ذکر غموں کو راحت میں، بے سکونی کو سکون میں اور پریشانیوں کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ کہنا گویا اللہ کے خاص مہمان بننے جیسا ہے۔ دل کا نور اور سینے کا کشادہ ہونا۔ لا الہ الا اللہ کا ایک ایسا ذکر ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ مغرب کے بعد جب انسان تھکن، فکری الجھنوں اور روزمرہ کی بوجھ سے تھکا ہوا ہوتا ہے، اس وقت یہ ذکر دل کو تازگی، روح کو فرحت اور ذہن کو سکون بخشتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان کامیاب، خوشحال اور مطمئن اور باعزت زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے حالات و مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں جہاں بد نصیبی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جاتی ہیں، اور ایک گہری مایوسی دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے لا الہ الا اللہ ایک مرکزاتی دوا، ایک روحانی نسخہ اور ایک الہی تحفہ ہے، جو بظاہر ایک جملہ ہے مگر باطن میں ایک کائناتی طاقت ہے۔ یہ تسبیح بد نصیبی کے اندھیروں کو چیر کر خوش نصیبی کا سورج طلوع کر دیتی ہے۔ بد نصیبی یا نحوست در حقیقت کو کیفیت ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تعلقات میں نفرت جنم لیتے ہیں، ذہنی اور روحانی بہت مسلسل بڑھتا ہے۔ ایسے حالت میں انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہر دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ صرف کلمات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے جو اللہ کی رحمت، برکت، ہدایت اور نصرت کی طرف کھلتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو اللہ سے جوڑتی ہے، انسان کی نیت کو خالص کرتی ہے، ماضی کے گناہوں کو دھوتی ہے، تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے اور میری ملاقات اس حال میں کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں تجھے زمین پر بھی مغفرت عطا کروں گا، یہاں بھی
لا الہ الا اللہ کی روحانی طاقت کا ذکر ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کی رحمت کے سائے میں لے آتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز مغرب کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ نماز دن کے اختتام پر ادا کی جاتی ہے اور اس کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ نماز مغرب اسلام کے 5 فرض نمازوں میں سے ایک ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور اللہ کے ذمہ میں داخل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی خاص تاکید فرمائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت ہمیشہ فطرت اسلام پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرے گی۔ نماز مغرب کو اول وقت میں ادا کرنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی یا فطرت پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرے گی، کیونکہ بنو اسرائیل ہلاک ہوئے جب انہوں نے اپنی نماز عصر کو معاف کیا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مغرب اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا وہ گویا کہ نصف رات تک قیام کرنے والا ہے، اور جو صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھے وہ گویا پوری رات قیام کرنے والا ہے۔ نماز مغرب کو اول وقت میں پڑھنا شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز پڑھ لے اسے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز پڑھ لے اسے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کے بعد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نماز مغرب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسے عمل وقت میں پڑھنا چاہیے اور اس میں تاخیر سے بچنا چاہیے۔ یہ نماز انسان کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے، اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہے اور جنت کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز مغرب سمیت تمام فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اس کی برکت سے اسے ذہنی سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے، بد نصیبی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر قدامت وارد ہوئی۔ تو ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد یہ تسبیح، یہ ذکر لازمی پڑھیے۔ یہ وہ ذکر ہے جو تمام اذکار سے افضل ہے۔ یہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نظام میں تھے اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک چیز پیچیدہ مہما ہوتے ہیں، کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ تو ناظرین، جب بھی نماز مغرب ادا کریں یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ذکر ہے جو بندہ مسلسل اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور بدنصیبی کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، دنیا کی ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر بیماری اور ہر غم کا اثر علاج اللہ کی طرف سے رجوع میں ہے، اور لا الہ الا اللہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ مغرب کے بعد اس تسبیح کا ورد محض ایک روحانی مشق نہیں بلکہ زندگی کا پلٹ دینے والا وظیفہ ہے۔ جو اسے اخلاص کے ساتھ اپناتا ہے وہ بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلتا ہوا دیکھتا ہے، تنگی کو فراخی میں، اندھیروں کو روشنی میں، اور بے سکونی کو سکون میں بدلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ ذکر اہل دل کا راز ہے، اہل اللہ کا وظیفہ ہے، اور محبوب خدا کا پسندیدہ عمل ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرے تو لا الہ الا اللہ ہی وہ کنجی ہے جو بند تقدیر کے قفل کھولتی ہے۔ بس اے سننے والے، آج ہی سے آغاز کر، نماز مغرب کے بعد دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، تو جب یہ وہ سکون و برکت اور وہ کامیابی نصیب ہوگی جس کے بعد رب کائنات نے اپنے ذکر کرنے والوں سے فرمایا ہے، یہ کلمہ تیرے لیے دنیا کی کامیابی، قبر کا نور اور آخرت کی نجات بن جائے گا۔ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو عدل و انصاف، حلم و بردباری اور سجاد میں بے مثال دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایک مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے اس محنت و مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہو گئے اور فرمایا، یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تھی تمہیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور اور ناتواں ہو گئے تو تمہیں بے روزگار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا، کوئی انصاف نہیں کہ تم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال رکھے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کے عدل و انصاف کی روشن مثال قائم کر دے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام رسول برکت کی اس نیت سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔